پاک گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ورنہ ہمارے علاقے میں اور بھی بہت سارے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، وہ کیوں اس وقت اللہ کے پاک گھر کے اندر موجود نہیں ہیں؟ اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرما دی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مالک اور اس کا نوکر سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے نوکر نے اپنے مالک سے کہا کہ مالک آپ مجھے تھوڑی دیر اجازت دے دیجئے، وہ سامنے مسجد ہے، میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ تو مالک نے کہا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے میں کتنا وقت لگے گا، جاؤ نماز پڑھ لو، 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ اب نوکر جو ہے سامان سودا وغیرہ جو لیا ہوا تھا مالک کے پاس دیا اور کہنے لگا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے نماز شروع کر دی اور رب کریم کے ساتھ راز و نیاز کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو گیا، کافی وقت لگ گیا۔ اب اس کا مالک باہر دروازے پر انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ باہر کوئی جوتے چپل وغیرہ بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں، کہ نہ مسجد کے اندر کوئی اس وقت مولوی موجود ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مؤذن ہے، نہ کوئی دوسرا انسان موجود ہے۔ تو اس انسان نے، میرے اس نوکر نے اتنی دیر کیوں لگا دی، یہ باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، کہاں کھو گیا ہے؟ اس سے رہا نہیں گیا، وہ دروازے پر آیا اور دروازے کو دستک دی اور کہا کہ اس نوکر کا نام لیا کہ باہر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو نوکر نے آگے سے جواب دیا، مالک آنے نہیں دیتا، میرے مالک آنے نہیں دیتا۔ اب مالک حیران پریشان کہ اندر تو کوئی موجود نہیں ہے، کون آنے نہیں دیتا؟ نوکر نے آگے سے جواب دیا، مالک جو تجھے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے، لہذا اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔